اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو یہودی حضرات 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کس لیے تم روزہ رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہمارے نبی حضرت موسیٰ اور ہماری قوم کو اللہ نے اسی 10 تاریخ کو نجات دیا تھا فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و ستم سے، اور حضرت موسیٰ نے اس روز روزہ رکھا تھا، ہم انہی کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں، جس کو عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی رکھتے تھے پہلے بھی، جب تک رمضان کی فرضیت نہیں آئی تھی تو پابندی سے رکھتے تھے، لیکن جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے اور یہ واقعہ معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا نحن احق بموسیٰ، اگر تم موسیٰ کی خوشی میں شریک ہو کر کہ نجات ملی تھی روزہ رکھتے ہو تو ہم تو ان میں زیادہ حقدار۔ سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہے، اگر ہمارے بھائی موسیٰ نے روزہ رکھا تھا تو میں بھی روزہ رکھوں گا اور اپنی امت کو بھی روزے کا حکم دوں گا، اور اللہ کے رسول باقاعدہ عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے۔ لیکن جب فرضیت رمضان کی آ گئی تو آپ نے کہا فمن شاء صام ومن شاء تام، جو چاہے رکھ لے جو چاہے چھوڑ دے، ثواب اس کو ملے گا رکھے گا، نہیں اگر رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نفلی روزہ ہے، فرض نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں کہا خالف الیہود، یہود سب سے زیادہ مسلمانوں کے اسلام کے دشمن، لَتَجِدَ النَّاسَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے مخالف یہود تھے۔ اللہ کے رسول نے بہت سے احکامات میں کہا خالف الیہود، تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، تم لوگ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں رکھ دیا۔ اور اپنے بارے میں کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، 10 کو عاشورہ ہے، اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو میں 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا، اس کا مطلب 9 اور 10۔ لیکن دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا ان کی مخالفت کرو 10 سے پہلے ایک دن یا 10 کے بعد ایک۔ اسی لیے بعض فقہا جو ہے اور بعض سیرت نگار جو ہے، زاد المعاد ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ادنا درجہ ہے، ایک دن روزہ رکھیے 10 دن اور ایک اوسط ہے ایک دن ملا کے رکھیے، چاہے 9 ملا لیجئے اور چاہے 11 ملا لیجئے، اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے اگر ہمت ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیجئے، 9، 10، 11۔ تو گویا ان تمام احادیث پر عمل ہو جائے گا۔